بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان روحانی و قرآنی وظائف کے ساتھ بندہ ناچیز قاری محمد رمضان اپنے یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ HR سے حاضر ہوں۔ ناظرین، بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ صحیح معنوں میں ہو نہیں پاتا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں پوری محنت کر رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہو رہی، پوری لگن کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اس پریشانی میں جب بندہ سوچتا ہے، کئی خیالات آتے ہیں، یہ کمی رہ گئی ہوگی، یہ کمی رہ گئی ہوگی، وہ کمی رہ گئی ہوگی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لیے علماء کرام نے ایک وظیفہ سورت اخلاص کا بہت طاقتور وظیفہ بتایا ہے، بلکہ سورت اخلاص کے بارے میں احادیث کے اندر بہت زیادہ فوائد ہیں، اور سورت اخلاص کے اندر اللہ پاک کی ذات کا تعارف ہے، اللہ جل شانہ کی پہچان ہے۔ اس سورت کو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے، وہ ترتیب، وہ طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے آپ کو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ اب آپ اس مبارک وظیفہ کو سمجھیں۔ ایک بندہ جائز کام کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، یا مخلوق کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، کوئی کام ہے، رفاہ عامہ کا کوئی کام ہے، بلکہ کوئی بھی کام ہے، اگر اس میں رکاوٹ آ گئی ہے تو اللہ پاک آپ کے اس وظیفہ کے صدقے تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے وضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر علیحدہ کسی کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں کسی قسم کا شور، بچوں کا شور و غل نہ ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کے دل میں خوشنودی ہو۔ یہ شرط ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی خوشنودی ہو، آپ اپنا تعلق اللہ پاک کی ذات سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو مکمل طور پر دنیاوی خیالات و تصورات کو دل سے، دماغ سے نکال کر یہ وظیفہ کریں۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد سورت اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو 1001 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے شروع میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کو شروع کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں، اور یہ جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہے یہ صرف ایک بار پڑھ لیں، اگر بعد میں پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد قل هو اللہ احد 1001 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس سورت کو 1001 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں کہ گنتی ہو، اگر پڑھتے پڑھتے 2-4 مرتبہ زیادہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس وہم و شک میں پڑ جاتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا ہے اب کیا ہوگا،
تو ناظرین زیادہ پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بات ذہن سے نکال لیں۔ ہاں یہ خیال رہے کہ 1001 بار سے کم نہ ہو، بس مقصد یہ ہے کہ اس کا جو 1001 کا عدد ہے وہ ہر صورت میں پورا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین یہ عمل آپ نے روزانہ نہیں کرنا بلکہ ایک ہی دن کرنا ہے، صرف ایک بار کرنا ہے، اور 1001 بار پورا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ اللہ پاک کے بارگاہ اقدس میں دعا کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو آپ دعا کریں گے وہ دعا کوئی عام دعا نہیں ہوگی، وہ اللہ پاک کی عرش کو ہلا کر رکھ دینے والی دعا ہے، اور آپ ایسے محسوس کریں گے جس طرح اللہ پاک ہم سے ہم کلام ہیں۔ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں، اے بندے بتا تیری کیا حاجت ہے، تیری کیا ضرورت ہے، تیری کیا مشکل ہے۔ یوں آپ کا دل محسوس کرے گا، آپ کا دل گواہی دے گا، آپ اللہ سے بار بار استدعا کریں گے، مانگیں گے کہ یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ جائز مشکل ہے، یا اللہ تو ہی اس کام میں رکاوٹیں دور فرما۔ جو مشکلات ہیں یا اللہ تو ہی اپنی رحمت سے آسان فرما دے، مجھے اپنے اس جائز کام میں کامیابی عطا فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا یہ عمل آپ کی ہر مشکل کے لیے کافی ہوگا، اور بہت ہی خیر و برکت کے ساتھ ہی آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے جائز کام میں آسانی فرمائے، آمین۔ تو ناظرین ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔